بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین حضرات السلام علیکم۔ ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جب عالم اسلام بہت سے اندرونی و بیرونی بحرانوں کا شکار ہے۔ یوں تو دنیا میں 56 مسلمان ممالک موجود ہیں، لیکن بلحاظ مجموعی ہم ترقی یافتہ دنیا سے بہت پیچھے ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ ہم کئی حوالوں سے غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں تو چند غلط نہ ہوگا۔ ترقی یافتہ دنیا جی بھر کر ہمارا استحصال کر رہی ہے۔ عالم اسلام کو باقی دنیا کے سامنے ایک خطرے کے روپ میں پیش کیا جا رہا ہے، اور بے شمار لوگوں کے نزدیک تو شاید ہر مسلمان دہشت گرد ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کہ عالم اسلام کو منظم طور پر ٹارگٹ کیا جا رہا ہو۔ عالم اسلام کے ایک بڑے حصے میں غیر ملکی افواج موجود ہیں۔ ان افواج کے ہاتھوں پچھلے 30 برسوں سے کئی ملین مسلمان موت سے ہمکنار ہو چکے ہیں، اور سینکڑوں ارب ڈالر کا نقصان ہمیں پہنچایا جا چکا ہے۔ یہ ترقی یافتہ ممالک خصوصاً امریکہ جب چاہتے ہیں مسلمان ممالک کو ڈراتے دھمکاتے ہیں، یہاں اپنے اڈے بناتے ہیں، اور ان کی افواج نے پچھلے برسوں میں معصوم اور بے گناہ لوگوں پر لرزہ خیز مظالم ڈھائے ہیں۔ مغرب میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں جو کھلم کھلا بذات خود اسلام ہی کو خطرہ قرار دیتے ہیں۔ ایسے نقطہ ہائے نظر وجود میں آ گئے ہیں جن کے خیال میں دنیا کی آئندہ ترقی اور حضرت مسیح کی دوبارہ آمد کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہودی مسلمانوں پر خوب ظلم ڈھائیں، اور اس کام میں مسیحی بھی یہودیوں کی مدد کریں۔ مغرب کے کئی حکمران طبقے شاعر اسلام کی بے حرمتی کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، اور اسلام کا مذاق اڑانے والے بدطینت لوگوں کو اعزازات سے نوازتے ہیں۔ برطانیہ اور دوسرے مغربی ملکوں کی کوششوں سے وجود میں آنے والے اسرائیل نے پچھلے 50 برس میں لاکھوں فلسطینیوں کو شہید کیا ہے، اور یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ پچھلے 20 برس میں کشمیر کے اندر بھی ہزاروں مسلمانوں کو موت کے گھاٹ اتارا جا چکا ہے۔ افغانستان میں روسی مداخلت کے بعد اب تک کئی لاکھ افغانی اس لڑائی کی نظر ہو چکے ہیں۔ عراق میں امریکی مداخلت کے بعد وہاں مقتولین کی تعداد ایک اندازے کے مطابق 6 لاکھ سے بڑھ چکی ہے۔ اس وقت صومالیہ سمیت بہت سے مسلمان ممالک میں غیر ملکی افواج موجود ہیں۔ دوسری طرف ہر معیار کے اعتبار سے عالم اسلام اس وقت بدحالی، کمزوری، نااتفاقی، بد انتظامی اور بے انصافی کی آخری حد پر ہے۔ تمام عالم اسلام کی مجموعی قومی آمدنی یعنی تیل والے ممالک کی آمدنی سمیت ترقی یافتہ ممالک میں سے کسی ایک ملک کی آمدنی سے بھی کم ہے۔ سوائے ملائیشیا کے کسی ملک کی کوئی خاص صنعتی بنیاد نہیں۔ چند افریقی ممالک کو چھوڑ کر ہمارے ہاں تعلیم سب سے کم ہے۔ صحت کی سہولتوں کا بھی یہی حال ہے۔ پورے عالم اسلام سے کسی ملک میں مضبوط ادارے موجود نہیں ہیں۔ دفاعی صنعت کے اعتبار سے صرف پاکستان کے ساتھ نیوکلیئر ٹیکنالوجی موجود ہے۔ ہوائی جہاز، ٹینک، توپ، آبدوز، بحری جہاز، ریڈار، بختر بند گاڑیاں اور اس نوعیت کی دیگر تمام چیزوں کے لیے مسلمان دوسرے کے محتاج ہیں۔ ایک سعودی عرب کے علاوہ باقی مسلمان ملکوں میں انصاف نام کی کوئی چیز نہیں پائی جاتی۔ ہم مسلمان ہر وقت مغرب پر دوہرے معیار کا الزام لگاتے ہیں۔ یقیناً یہ الزام اس حد تک صحیح ہے کہ مغربی اور ترقی یافتہ ممالک اپنے اندرونی نظام میں تو نہیں لیکن بیرون ملک تعلقات کے ضمن میں قابل مذمت دوہرے معیار سے کام لیتی ہیں۔ تاہم اگر غیر جانبدارانہ تجزیہ کیا جائے تو یہ بات بلا خوف تردید کہی جا سکتی ہے کہ مسلمان ممالک اندرونی اور بیرونی دونوں اعتبارات سے دوہرے معیار سے کام لیتے ہیں۔ سارے مسلمان ملکوں میں صرف ملائیشیا اور انڈونیشیا میں صرف کسی حد تک جمہوریت ہے۔ ایران میں انتخابات ہوتے ہیں مگر اصل اختیار ایک خاص قوت کے پاس ہے۔ ترکی میں بھی انتخابات ہوتے ہیں مگر طاقت کا سرچشمہ فوج ہے۔ پاکستان کی صورتحال تو ہم سبھی کے سامنے ہے۔ جہاں تک عرب ممالک کا تعلق ہے تو وہاں یا بدترین فوجیں امریتیں ہیں یا خاندانی بادشاہتیں ہیں۔ حکمران خود اپنے عوام کو اپنے ملکی معاملات میں دخیل ہونے کا حق نہیں دیتے، اور عوام کی حیثیت رعایا سے زیادہ کچھ نہیں۔ مسلمان ملکوں میں کہیں بھی عدل اجتماعی نہیں، احتساب کے اداروں کا کوئی تصور ہی نہیں۔ حکمران ہر طرح کے قوانین سے بالاتر ہیں۔ مشرق وسطیٰ کے تیل کی ساری آمدنی در حقیقت حکمران کی ذاتی آمدنی ہوتی ہے۔ حکمران خاندانوں اور حکمران طبقوں کے لیے بالکل علیحدہ قوانین ہیں اور عام انسان کے لیے بالکل علیحدہ۔ مثلاً عرب ممالک کے شاہی خاندانوں کے ہزاروں لوگوں کو ساری دنیا میں لامحدود مفت سفر کی سہولت حاصل ہے۔ چند امیر مسلمان ممالک کو چھوڑ کر باقی ملکوں میں مفلوح الحال نچلے طبقے کی صورتحال بہت ناگفتہ بہ ہے۔ زندگی کی بنیادی سہولیات تک بھی ان کی رسائی نہیں۔ تعلیم، صحت، رہائش اور روزگار تک محض خوش قسمت کی رسائی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان مقاصد کے حصول کے لیے رقم میسر نہیں، بلکہ پیسہ ہے مگر وہ غلط ترجیحات، مخالفین کو دبانے اور حکمران طبقے اور ان کے چہیتوں کے کام آتا ہے۔ مسلمان ملکوں نے بلحاظ مجموعی صنعتی ترقی کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ ہمارے یہاں سائنسدانوں کی تعداد بہت کم ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی ہماری ترجیحات میں شامل نہیں ہیں۔ پچھلے کئی سو برس میں کسی مسلمان ملک میں کوئی نئی ایجاد نہیں ہوئی، اس لیے ہمیں ہر چیز میں مغربی ممالک کا محتاج ہونا پڑتا ہے۔ چنانچہ اگر وہ ہماری محتاجی کا فائدہ اٹھائیں، ہم پر اپنی شرائط مسلط کریں
کریں اور ہمارا بازو مروڑنے کی کوشش کریں تو اصل قصور یقیناً ہمارا ہی بنتا ہے۔ مسلمان ملکوں میں عام طور پر رشوت، کرپشن، سفارش، عیاشی اور کام چوری کا کلچر ہے۔ ہمارے امیر طبقے نے اپنی دولت کا بہت کم حصہ کمزور طبقے کے لیے مختص کیا ہے، وہ بھی عجیب ترجیحات کے ساتھ۔ مثلاً امارات کے امیر شیخ پاکستان اور بنگلہ دیش میں آ کر عظیم الشان مساجد تعمیر کر لیتے ہیں، حالانکہ ان کا سرمایہ یہاں مسجدوں میں نہیں بلکہ کارخانوں میں لگنا چاہیے۔ مسجد تو ہر بستی کے مسلمان اپنی معاشی حالات کے مطابق لازماً تعمیر کر ہی لیتے ہیں۔ ہمارے عام لوگوں کی ترجیحات بھی کسی زندہ قوم کے شایان شان نہیں۔ ہم اپنے بچوں کی تعلیم کے بجائے شادی بیاہ اور دوسری تقریبات میں دکھاوے پر زیادہ رقم خرچ کرتے ہیں۔ ہم وقت کی قدر کرنا نہیں جانتے، اس لیے ہماری ایک بڑی کلچرل قدر مسلسل غمی شادی میں شریک ہونا ہے۔ ہمارے ہاں کسی بڑے جنازے کو اپنے بہت فخر اور دوسرے بہت قدر اور رشک کی نظر سے دیکھتے ہیں، خواہ اس میں قوم کے کتنے ہی قیمتی دن ضائع ہو جائیں۔ ہم لوگ بے حسی، خود غرضی، لاپرواہی اور غیر ذمہ داری کے آخری مقام پر ہیں۔ سوائے پاکستان کے اکثر مسلمان ممالک اپنے دفاع کی مطلوبہ صلاحیت نہیں رکھتے۔ مسلمان ممالک آپس میں پالیسیوں کے اعتبار سے بھی بالکل منتشر، غیر متفرق اور مختلف الخیال ہیں۔ ایک فلسطین کے متعلق کسی حد تک ذہنی ہم آہنگی موجود ہے، مگر اس کا معاملہ بھی یہ ہے کہ مصر کے مرحوم صدر سادات نے اسرائیل سے مذاکرات کے ذریعے سے صحرائے سینا تو واپس لے لیا اور غزہ کا فلسطینی علاقہ بدستور اسرائیل کے کنٹرول میں رہنے دیا، حالانکہ وہ علاقہ اسرائیل نے مصر سے ہی چھینا تھا۔ اسی طرح فلسطینیوں اور اردن کی آپس کی دشمنی سے ایک دنیا واقف ہے۔ شام اور فلسطینیوں کے درمیان بھی کئی اختلافات ہیں۔ ایک مدت سے پوری عرب دنیا نے عملاً فلسطینیوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا ہوا ہے۔ خود فلسطینیوں کا یہ حال ہے کہ وہ 20 تنظیموں میں بٹے ہوئے ہیں جن کے درمیان وسیع اختلافات پائے جاتے ہیں۔ چنانچہ یہ ہے عالم اسلام کی زبوں حالی، دو عملی، کمزوری، نا اتفاقی اور دوہرے معیار کا ایک مختصر خاکہ۔ اس حالت کے ساتھ تو ہمارا محض زندہ رہنا بھی ایک بڑی باعث حیرت بات ہے، کجا یہ کہ ہم یہ سوچ سکیں کہ اپنی حالت کو بدلے بغیر ہم دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کے ہم پلہ بن سکیں گے، ان کا مقابلہ کر سکیں گے اور ان کی سازشوں کا توڑ کر سکیں گے۔ ایسا ممکن نہیں ہے۔ پہلے ہمیں اپنے گھر کو ہر اعتبار سے ٹھیک کرنا ہوگا، تب کہیں جا کر ہم آگے کا سوچ سکیں گے۔ عالم اسلام کے حکمران ہوں یا سیاسی لیڈر، دانشور ہوں یا مذہبی واعظ، صحافی ہوں یا کالم نگار، سب کے سب جذباتی الفاظ و اصطلاحات استعمال کرنے، جذباتی تقریریں اور کالم لکھنے اور ہر وقت عوام کو ایک سحر کے عالم میں رکھنے میں اپنا ثانی نہیں رکھتے۔ عوام بھی اس انداز کو پسند کرتے ہیں۔ ہر مقرر اپنی تقریر میں یوں سما باندھتا ہے جیسے پوری دنیا بس ہمارے ایک ہی وار کی زد میں ہے۔ ہر کالم نگار رائے کو یوں پہاڑ بناتا ہے کہ ہر نوجوان کا جی چاہتا ہے کہ ابھی اٹھ کر عالم کفر کو للکار کر تخت یا تختہ میں سے کسی کا انتخاب کر لے۔ ماضی کے کسی بھی واقعے کا حقیقت پسندانہ تجزیہ کرنے کے بجائے اس کو افسانہ ترازی کے انداز میں یوں پیش کیا جاتا ہے گویا ہم سے تو کبھی کوئی غلطی ہوئی ہی نہیں۔ ہمارے لیڈر ہماری ہر خواہش اور جذبے کو نعرے کی صورت میں دے کر دلوں کو گرماتے ہیں، چاہے وہ نعرہ یا دعویٰ کتنا ہی کھوکھلا کیوں نہ ہو۔ عالم اسلام کا ہر قائد اپنی ذات سے اوپر اٹھ کر کچھ سوچنے کے لیے تیار نہیں، ہر ایک اپنی حکومت برقرار رکھنے کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار رہتا ہے۔ اسی لیے کسی بھی ملک کے اندر متبادل لیڈرشپ نہیں ابھرتی، ہر حکمران مسلسل غلطیاں کرتا رہتا ہے اور اس کا خمیازہ پوری قوم کو بھگتنا پڑتا ہے۔ یہاں جمہوریت ہے نہ ادارے، نہ اجتماعی قربانی ہے نہ انفرادی، نفسا نفسی کا دور دورہ ہے۔ اسی لیے مسلمان ممالک نے پچھلے 50 برسوں میں آپس میں نہایت خوفناک جنگیں لڑی ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ خود کئی ملکوں کے اندر خانہ جنگیوں میں بھی لاکھوں جانیں ضائع ہوئی ہیں۔ مثلاً ایک لمبے عرصے تک انڈونیشیا اور ملائیشیا کا آپس میں قضیہ چلتا رہا، یمن خانہ جنگی کا شکار رہا، سعودی عرب شمالی یمن کا طرفدار اور مصر جنوبی یمن کا حمایتی تھا۔ سعودی عرب کے فوجی شمالی یمن کی طرف سے اور مصر کے فوجی جنوبی یمن کی طرف سے لڑتے رہے۔ یہ لڑائی ایک لمبی مدت تک چلتی رہی جس میں دونوں طرف سے ہزاروں سپاہی ہلاک ہوئے۔ شام اور عراق میں خون ریز انقلاب آئے۔ شام میں ایک لمبے عرصے تک حکومت اور اخوان المسلمون کے درمیان مسلح جنگ ہوتی رہی۔ ایک دفعہ حکومت نے اخوان کے زیر قبضہ ایک شہر پر بمباری کر کے ایک تہائی شہر کو ملیہ میٹ کر دیا۔ صرف اسی ایک حملے میں ہزاروں اموات ہوئیں۔ عراق میں صدام انتظامیہ نے اپنے سیاسی مخالفین اور کرد علادگی پسندوں کے خلاف قتل و غارت کا بازار گرم کیے رکھا۔ افریقہ میں الجزائر، تیونس اور مراکش کا مغربی صحارا کے مسئلے پر آپس میں مناقشہ زوروں پر تھا۔ پاکستان کی اپنی غلطیوں سے بنگالی عوام میں احساس محرومی آخری درجے میں پیدا ہو گیا۔ 1970 کے انتخابی نتائج کو عملاً ماننے سے انکار اور مشرقی پاکستان میں فوجی ایکشن کے نتیجے میں خانہ جنگی برپا ہوئی جس میں لاکھوں بنگالی بھی تہہ تیغ ہوئے اور پاکستانی افواج کو بھی ایک بڑے نقصان کے علاوہ ذلت امیز شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ انڈونیشیا میں فوج کے متحارب دڑوں کے درمیان لڑائی ہوئی۔ ایک گروہ کمیونزم کا حامی جبکہ دوسرا گروہ مغرب کا حامی تھا۔ اس لڑائی میں بھی بہت نقصان ہوا۔ اس کے نتیجے میں سوہارتو برسر اقتدار آئے اور اگلے 35 برسوں تک
इंडोनेशिया के स्याह व सफ़ेद के मालिक बने रहे। ये बात बिला खौफ तर्दीद की जा सकती है कि पिछले 50 बरस के दौरान में मुसलमानों ने आपस की खाना जंगियों में एक दूसरे का बहुत खून बहाया है। हमारा ही एक तबका बड़ी आसानी से ये कहकर मुतमईन हो जाता है कि ये सब कुछ गैरों की साजिशों से हुआ है, लेकिन ये महज हक़ाइक़ से आंखें चुराने वाली बात है। सवाल ये है कि सिर्फ हम ही क्यों दूसरों के साजिशों का आलाकार और शिकार बनते हैं। तलख हकीकत तो ये है कि असल खराबी दरअसल हम में है, और अगर हम में खामी और कमजोरी ना हो तो कोई ताकत भी हमें अपना आलाकार नहीं बना सकती। इज्तिमाई मामलात में कुदरत के कुछ उसूल हैं जिनकी बुनियाद पर मुआशरा आगे बढ़ता है या पीछे रह जाता है। पीछे रह जाने वाले लोग हमेशा साजिशों की दहाई देते हैं। हालांकि पसमानगी के असबाब में साजिश को वजह जवाज बना लेना दरअसल एक मुल्क को कोशिश से महरूम कर देता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला पूरी उम्मत मुसलमा को एक होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।